وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ آج کی نشست جو ہے یہ پچھلی نشست سے آگے کا ایک سلسلہ ہے، اور اس میں کوشش کریں گے کہ ہم کچھ اس طرح کے معاملات ہوں کہ جس میں آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو کہ علاج کس طرح کریں، گھر والوں کو کس طرح سنبھالیں، اپنے آپ کو کس طرح سنبھالیں، یہ ساری صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہوں اور بہت سا کام ہم خود کریں، خود۔ یہ ایک ذہن سازی، خود کام کرنے کی، اور اس کے ساتھ میں اس کی جو بھی ٹپس ہیں، معاملات کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ میں ان معاملات کو سمجھ کے حل نکالنا ان کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا۔ یہ ہی مقصد ہے اس نشست کا۔ ایک بات تو یہ کہ کوشش کریں سوالات کے ذریعے اپنے علم کو بڑھانے کی۔ تو یہ سارے معاملات آج کی نشست میں ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح شروع کریں، پہلی منزل کیا ہوگی، پہلا قدم کیا ہوگا، تو پہلا قدم جو ہے وہ ہے استخارہ۔ ذہن کو پہلے یکسو کیجئے، ایک سوچ بنائیے، اپنا ذہن سازی کیجئے، اور اگر آپ کا ذہن اس کے لیے تیار ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے اپنے لیے بھی اور ارد گرد کے ماحول کے لیے بھی، تو پھر اب اللہ سے سوال کیجئے استخارہ کر کے۔ ٹھیک ہے، استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا کہ اے میرے رب، اس کام کو میں کروں یا نہ کروں، اور اگر میں کروں، آپ کی رضامندی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام میں کروں، تو اس میں میری جو یعنی مجھے جو ضرورت ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنا، اور میرے ساتھ تعاون کرنا، لمحہ لمحہ، قدم قدم، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، چھوٹے کام ہوں یا بڑے کام ہوں۔ یہ استخارہ جو ہے یہ اللہ کی طرف آپ رجوع کریں اور اللہ کو اپنی طرف رجوع کرانا، کہ ہماری طرف اللہ رجوع کرے اور اللہ کی توجہ ہو اور اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے ہم یہ کام کریں۔ اس میں اہم بات استخارے میں یہ ہے کہ یعنی یقین محکم ہو آپ کو اللہ کی ذات پر، اور اللہ کی طرف سے، یعنی ایک سوال کیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اگر اللہ کی طرف سے جواب آئے نہیں تو پھر اب کرنا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے جواب آئے کہ ہاں کرو، تو اب اس کام کو کر جانا ہے۔ یعنی آپ نے اللہ سے ایک بات پوچھی، اللہ نے ایک دروازہ کھول دیا، تو پھر اب یقین کر کے، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کام کو کریں، ڈھل مل یقین نہ رہیں۔ اللہ سے مشورہ کر لیا، اب کس بات کے لیے ڈھل مل یقین ہے؟ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ پہلے سے ذہن بنا لینا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا یا میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کے بعد استخارہ کرنے کی باری آ گئی۔ ذہن تو پہلے سے بن گیا، نہیں، ذہن کو بیچ میں رکھیے، یہ بھی یا پھر یہ بھی، یعنی میں یا تو سیدھے ہاتھ گاڑی کو موڑوں اپنی، یا الٹے ہاتھ گاڑی کو لے لوں، دونوں راستے کھلے رکھیں۔ اب استخارہ کریں، اب اللہ کی مرضی ہے،
اللہ چاہے گاڑی سیدھی آپ کو کہے کہ سیدھے جاؤ، چاہے سیدھے ہاتھ چاہے الٹے ہاتھ، یہ اللہ کی مرضی پہ ہے کہ اللہ کیا کہے گا اور اللہ کیا، یعنی اللہ کی مرضی سے مطلب ہے اللہ کی حکمت پر ہے کہ اللہ جو بہتر سمجھے گا آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس رخ پہ چلا دے گا۔ یہ رات کے سوتے وقت 2 نفل پڑھ کے اور سو جانا، حاجات کی دعا پڑھ کے، استخارے کی دعا پڑھ کے، یہ اور پھر اس کے بعد میں یہ صبح اٹھ کے یہ دیکھنا کہ خواب میں کیا نظر آیا، یہ استخارے کا حصہ نہیں ہے۔ سن لیجئے اچھی طرح، نہ یہ استخارے کا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے مسئلے کو کسی اور کے ذریعے سے چاہا کہ وہ جا کے پوچھے اللہ سے، میں تو نہیں پوچھتی، میں تو نہیں پوچھوں گا، کوئی اور پوچھے، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ کا معاملہ ہے، آپ کو اللہ کے پاس جانا پڑے گا اور اللہ سے مشورہ کرنا پڑے گا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، کوئی اور نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی خواب واب کا قصہ نہیں ہے، خواب اگر آ بھی گیا تو اس کی تعبیر کون دے گا؟ اگر اللہ نے چاہا آپ کو خواب میں دکھا دینا اور اللہ نے دکھا دیا تو پھر اس کی تعبیر کون دے گا؟ کہاں سے لائیں گے ہم لوگ یوسف علیہ السلام کو کہ جن کو اللہ نے علم دیا تھا خواب کا، خواب کی تعبیر کا؟ تو یہ اس کو نہ کریں، کھلا رکھیں، صرف اللہ پہ سارا معاملہ رکھیں کہ اے میرے رب، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، اب تو مجھے ہاتھ پکڑ کے چلا دے، جو میرے لیے بہتر ہے تجھے خبر ہے، تو تو علیم و حکیم ہے، تو تو لطیف خبیر ہے، تیرے علم میں سب کچھ ہے، تو اب میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تو مجھ کو ہاتھ پکڑ کے چلا دے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ، یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ آتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، بار بار کریں استخارہ، دن میں کئی کئی بار بھی کر سکتے ہیں، یہ اس کام کو کر جاؤ، تو اب آپ بھروسہ کیجئے کہ اللہ کی مدد آپ کو آ گئی، یعنی اللہ کی مدد کہ آپ مستحق ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اب اعتماد کر لیجئے اللہ پر، اللہ کی قوت طاقت پر، اللہ کی رحمت، اس کی محبت پیار پر اعتماد کیجئے، اور پھر ہمت کر کے اعتماد یقین کے ساتھ اس کام کو کیجئے۔ لیکن دیکھیے، ایک میں بات بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے اندر ایک بہت بنیادی، میرے اندر بھی ہے، ایک بنیادی کمزوری ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالتے نہیں ہیں، اپنی زندگی کو پورا قرآن کے مطابق بنا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنا لو، یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں تو کم توجہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو، یعنی کوئی پہلو رہ نہ جائے اللہ کی رضا کمانے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، پورا کا پورا، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ، بڑے سے بڑا معاملہ، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو اور اپنی عقل نہ لڑاؤ اللہ کے مقابلے پہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے سارے معاملات کو کرنا ہے اور اسی پہ اعتماد یقین کرنا ہے، اور وقتی طور پہ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو یقین ہو بالکل کہ میں نے استخارہ کیا، میں نے سارے لوازم کیے، میں نے اپنے زندگیوں کو، اپنے گھر کو میں نے قرآن سے آباد کیا، اب مجھے ناکامی نہیں ہوگی۔ آزمائش تو آ سکتی ہے، ناکامی نہیں آئے گی، لیکن آپ کا ہوم ورک مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ جنگ لڑنی ہے، کچھ پہلے سے آپ کی تیاری نہیں ہے اور میدان جنگ میں پہنچ گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو پوری تیاری کرنی پڑے گی، آپ کو سوچ و بچار کرنا پڑے گا، حاجات کے نفل پڑھنے پڑیں گے، 2 نفل حاجات کے ہم نے پڑھے، جیسے شکرانے کے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہم نے اللہ سے دعائیں کی سجدے میں جا کر یا ہاتھ اٹھا کر کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس میں جو تیری رضا والا معاملہ ہے، تو کیا چاہتا ہے اس پر میرا دل جوڑ دے، ٹکا دے کہ میں وہ کام کر لوں یقین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور میری معاونت کر۔ یہی استخارہ ہے، یہی حاجات کے نفل ہے۔ اور اگر میرے حق میں یہ بہتر نہیں ہے معاملہ تو مجھے اتنا دور کر دے، جیسے زمین آسمان دور ہے، اتنا دور کر دے اس معاملے سے اور میرے دل کو مطمئن کر دے، یعنی میرا دل اگر اس طرف جا بھی رہا ہے تو اتنا اطمینان آ جائے کہ پھر میں سکون سے
جو تیری رضا والا معاملہ ہے، جو اشارہ تیرا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس پہ میں قائم ہو جاؤں اور مجھے دل کا سکون بھی میسر آ جائے۔ یہ حاجات کے نفیل، یہ استخارہ، اس کے بعد آپ کی مدد ہوگی، علاوہ اس کے کہ اللہ کچھ ہلا جلا کے دیکھنا چاہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے پھر، اور پھر آپ اس پر ڈٹ جائیں۔ وتواصوا بالحق، میں حق کے ساتھ جڑ گیا، جڑ گئی۔ وتواصوا بالصبر، اب صبر کے ساتھ مجھے انتظار کرنا ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اللہ مجھے کس طرح آگے لے کے جاتا ہے قدم با قدم۔ یہ ابتدائی معاملات ہیں۔ جب آپ کو ان معاملات سے آپ گزریں، قرآن اسی طرح پڑھیے جیسے اللہ کے رسول پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پڑھتے تھے، یعنی اس طرح متوجہ ہو جائیے۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ آپ خود چاہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یا کسی اور پہ آپ کریں دم۔ دم کے بارے میں یہ بات بتاؤں آپ کو کہ دم جو ہے یہ سنت ہے، اس کو یوں نہیں سمجھیے کہ کوئی نئی کہانی ہے ایسی کہ جو رسول اللہ سے نہیں آ رہی۔ دم جو ہے، دم، دعا، یہ سب چیزیں موجود تھیں صحابہ کرام میں بھی، کہ وہ جا رہے ہیں، ان کا قافلہ جا رہا ہے، کوئی بچہ آیا کہ تمہیں میں سے کوئی علاج جانتا ہے، اور پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو کسی بچھو نے، سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے دل میں اللہ نے ڈال دیا ان کے ایک صحابی کے کہ ہاں آتا ہے، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اور سورہ فاتحہ تو پوری کی پوری یکجا آئی تھی، 7 آیتیں۔ وہ گئے، انہوں نے دم کیا، اللہ نے انہیں شفا دی۔ کرے گا اللہ، 1% بھی آپ کی صرف دم کر دیا آپ نے، دعا کر دی، لیکن 1% بھی اس کی شفا میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو کچھ شفا ملے گی یا نہیں ملے گی وہ سب من جانب اللہ ہوگا، لیکن ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہوگا، تو اس کو اللہ نے شفا دے دی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں پھر رسول اللہ سے ان کو بیان کیا گیا، اور وہ جو ایک تحفے میں کچھ بکریاں ملی تھیں ان کا ذکر بھی ہوا کہ اللہ کے رسول، پھر اس نے سردار نے ہمیں یہ ہدیے کے طور پہ یا تحفے کے طور پہ یہ بکریاں دی۔ تو آپ نے ایک بات کہی اور مذاقاً کہی کہ میرا حصہ بھی لاؤ۔ یہ بات یعنی اس میں آپ نے منع نہیں کیا، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ لوٹ لو مولویوں کی طرح سے اور محنت نہ کرو اور توکل بھروسہ اللہ پر نہ کرو، یہ نہیں ہے مقصد۔ ایک غریب آئے گا تو اس کو اور دینا ہے، اس کو جب فارغ ہو کے جائے گا، علاج ہوگا، اور اس کو دینا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر کوئی اتنا کر لے کہ جس سے کسی پہ بوجھ نہ بنے اور کسی کے لیے مشکل پیدا نہ ہو جائے، تو اتنا تک تو اسے کرنا ہے، وہ کرے۔ آج کے دور میں جو بھی حالات ہیں، اور جو حالات بہت اچھے بھی ہیں، تو 1 منٹ لگتا ہے حالات کے تبدیل ہونے میں، 1 سیکنڈ لگتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کو سمجھیے اور سنت کے مطابق ان سارے کاموں کو آگے لے کر چلیے، تب جا کے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ تقوی کی بہت اہمیت ہے، مومن بننے کی بہت اہمیت ہے، محسن احسان کرنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ کہ خیر امت بننا، کہ میں ہر ایک کو اپنے منہ کا نوالا بھی دے دوں لیکن میں اس کی کسی طرح ضرورت پوری کر دوں۔ ہر طرح کی ضرورتیں جو جائز حدود میں ہیں وہ سب، یہ خیر امت بننا۔ دائی حق بننا، قرآن پہنچانا کہ قرآن شفا رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن کو اس کے سامنے اس طرح پیش کرنا، مریض کے سامنے، کہ وہ اس کے دل میں اتر جائے کہ قرآن مسیحا ہے، قرآن خیر کثیر ہے، ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے، اور صرف قرآن، فقط قرآن، اس کے ذریعے سب کچھ ہو جاتا ہے، مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے جو آپ کو اپنے مریضوں کو دینا ہے، خیر خواہی کے ساتھ اور سارے معاملات کے ساتھ۔ دوسرے، اس کو قرآن کے پیغام کے ساتھ اس کو راغب کرنا ہے عملی طور پر، قرآن کے اوپر پوری طرح سے عمل ہو،
ایک زندگی جو ہے وہ قرآن والی زندگی، وربک فکبر، اللہ کو بڑا بنا کے زندگی گزارنا، ہر معاملہ اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا، ہر ایک معاملے میں چھوٹا بڑا غم یا خوشی اس میں اللہ کی کبریائی کے مطابق فیصلے کرنا، اپنے گھر کا ماحول بنانا، یہ ساری چیزیں، اور حلال حرام کے معاملات، کہ آپ کا رزق طیب ہو اور آپ کی پورا جو سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک آپ کو تقوی میسر آئے، ایسا نہ ہو کہ کسی بھی معاملے کے اندر آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، بوجھ بن جائیں، کوئی کوئی پریشانی کسی کو دے دیں۔ یہ ساری چیزیں اگر شعوری طور پہ ہوں گی تو انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، میں نے کچھ پڑھائی نہیں کی، نہ کچھ سوچا، نہ یہ نہ یہ نہ یہ، ہاں میں کام کرتا تھا، جو بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا اگر کسی کی مدد کا، تو میں نے الحمدللہ قربانیاں دی ہیں اس معاملے کے اندر، چاہے محلہ ہو چاہے اور کچھ کوئی معاملہ ہو، تو میں نے کام تو کیے ہیں مسلسل مسلسل۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عطا ہے تو وہ تو پھر خیر کثیر مل گیا، اس میں تو پھر اگر اللہ کی طرف سے ایک آپ کوئی علم دیا جاتا ہے تو پورا کا پورا اس میں آپ کو سنبھالا بھی جاتا ہے، مدد بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ علاوہ اس کے کہ آپ اللہ کے مقابلے پہ ایک تقوی والی زندگی اور ایک شعور والی سنجیدہ زندگی نہ گزاریں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ کی کوئی ناراضگی مول لے لیں، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ اگر اللہ کسی کو گاڈ گفٹڈ دے دے، اللہ کی طرف سے مل جائے، تو اس کے مسائل بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کو یہ سارے معاملات سیکھنے ہیں، کرنے ہیں، اور شعوری طور پہ سنجیدگی کے ساتھ، تو پھر آہستہ آہستہ وہ سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر اللہ کی رضا کے ساتھ ہم کر جاتے ہیں۔ یہ ابتدائی کچھ باتیں ہیں، اور اس میں بہت پاکیزہ زندگی، انتہائی پاکیزہ زندگی، اور ہر لحاظ سے خیر امت بننا، ہر لحاظ سے حقوق کی ادائیگی، یہ ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ یہ ہمیں کرنا ہے، تب جا کے ہم وہ برکت پالیں گے اللہ کی طرف سے، کہ جس کے اندر ہم یعنی اعتماد یقین بھی ہوگا ہمیں زیادہ سے زیادہ، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کام کو کر جائیں گے۔ اور جہاں مسئلے ہوتے ہیں وہیں اگر اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہیں اللہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے حل بھی موجود ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک ہی جگہ پہ مسئلہ آتا ہے وہیں حل بھی موجود ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت موجود ہوتی ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ انسان پریشان ہو جائے، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد سے ہی حل ہوتے چلے جائیں گے، ہوتے چلے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری جو رفتار ہے وہ ہم اللہ کی رحمت سے آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں، ان کو سمجھیے۔ دوسری ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ شرک و بدعت سے بچنا ہے، کوئی شرک نہیں کر سکتے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ بہت تفصیلی ہے موضوع، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے الہ، دینے والا ہاتھ کوئی نہیں ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے، دستگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، خیر خواہی کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے ایک کے، واحد الہ، لا الہ الا، کوئی نہیں الہ سوائے اللہ کے۔ الہ کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہی جو الہ ہے۔ هو الرحمن الرحیم، رحمت اگر کبھی ملے گی تو وہ اس کے پاس ہے، اس الہ کے پاس، اس اللہ کے پاس۔ اس کا اتنا یقین ہو کہ یعنی آپ حیرت زدہ طریقے سے آپ کے اندر وہ سوچ پیدا ہو جائے اس یقین کی، کہ اگر زلزلہ آ گیا اور چھت ہلنے لگی، آپ کا یقین اتنا ہو کہ آپ جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، جو لوازمات کرنے ہیں زلزلے کے وقت، وہ تو کریں، لیکن دل مطمئن ہو، دل ٹکا رہے اپنی جگہ پہ، کوئی دل کی دھڑکن تیز نہ ہو، اور آپ کو اطمینان ہو کہ اگر یہ چھت میرے اوپر گرنی ہے تو میں بچ نہیں سکتا، لیکن اگر میرے پر نہیں گرنی تو اس چھت کو گرانے والا کوئی نہیں ہے، میرے اوپر تو نہیں گر سکتی۔ یہ یقین ہونا چاہیے، ہر کام یقین کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کو اگر کریں، بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں۔ دوسری بات یہ فرقے
یہ مسلک، یہ برادریاں، یہ جو کچھ ہے، ان سے اپنی جان چھڑائیں، بالکل سے جان چھڑائیں، توحید کے ساتھ زندگی گزاریں، یعنی صرف اللہ، فقط اللہ، جو ملے گا اللہ کی طرف سے ملے گا، اور نہیں ملے گا تو اللہ نہیں دے گا تو نہیں ملے گا۔ توحید کو دل میں اتاریں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ توحید، اس کے ساتھ بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں، کیونکہ توحید کا مطلب ہے اللہ کی مدد، اللہ پر یقین اور اللہ کی مدد۔ یہ ضروری ہے، اگر ہم شرک و بدعت میں پڑ گئے پھر ہماری کامیابیاں بھی ناکامیاں بن جائیں گی، محنت بھی سب رائے گاہ چلی جائے گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔